السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اعجاز احمد ہے اور میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آئی ایم ورکنگ ایز اے سینئر رجسٹرار ان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، اور پچھلے 10 سال سے میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی پولیو کے حوالے سے، تو یہ ویڈیو میں واٹس ایپ پر بھی لگاتا ہوں اور یوٹیوب پر بھی لگاتا ہوں اور فیس بک پر بھی لگاتا ہوں۔ تو فیس بک پر میرا جو ہے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، تو اس واٹس ایپ نمبر پر مجھے کئی سارے سوال جو ہے موصول ہوئے ہیں۔ ان سارے سوالات کا جواب دینا میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ان میں سے کچھ کویشچنس ہیں جو مین کویشچنس ہیں، اس کے حوالے سے آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس پولیو وائرس کی جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہوتی ہے؟ تو یہ جو وائرس ہے اس کی ٹائپس ہیں تقریباً جو ہے ٹائپ 1، 2 اور 3۔ جو ٹائپ 2 اور 3 ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے ختم ہو چکا ہے، اور ابھی پاکستان اور افغانستان میں جو وائرس پایا جاتا ہے وہ ٹائپ 1 ہے۔ اور ایک بھائی نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرس ہے وہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کل والی ویڈیو میں بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ جو صحت مند بچے ہوتے ہیں یہ وائرس پانی کے تھرو اپنے منہ میں لیتے ہیں، فیکو اورل روٹ اس کو کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں۔ وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں اور یہ آنتوں میں جاتا ہے، اور آنتوں کے ذریعے پھر بڑے پیشاب میں جو ہے نکل جاتا ہے، اور بڑا پیشاب جو ہمارے ندی نالوں میں مکس ہو جاتا ہے، تو یہ اسٹیگننٹ واٹر ہے، یہ جو ندی نالوں کے پانی ہے اس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے ہی جو ہے نا دوسرے بچوں میں یا دوسرے لوگوں میں پھیلتا ہے۔ کچھ بچوں کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے تو وہ وائرس کے جو علامات ہیں ان میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ بچے خود تو بیمار نہیں ہوتے ہیں، پر وہ دوسرے بچوں کو بیمار کر سکتے ہیں اور دوسرے بچوں میں کمزوری کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اور ان کے لیے ایک جان کا مسئلہ بھی بن سکتے ہیں اگر وہ وائرس کسی ایسے بچے میں لگ جائے جس کی قوت مدافعت کم ہو، یا پھر اس وائرس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت اس میں کم ہو، تو اس میں وہ وائرس بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرس ہے اس کے حوالے سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور آج کل کے زمانے میں کوئی ملک یا کوئی آرگنائزیشن مفت میں پیسے کیوں دے گا ہمارے ملک کو؟ تو اس کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وائرس اگر اس کو ہم نے یہاں پہ ختم نہیں کیا تو یہ یہی پانی کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور یہ جو بیماری پوری دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی ہے یہ پھر پوری دنیا میں اسی طرح پھیل جائے گی جیسے تقریباً 100 سال پہلے لاکھوں کی تعداد میں پولیو کے کیسز تھے۔ اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوال بھی تھا۔ تو دیکھیے اس سے بچاؤ کا طریقہ کوئی بھی نہیں۔ اگر یہ وائرس کسی کو لگ جائے اور کسی کو یہ پولیو مائلیٹس بیماری ہو جائے تو اس سے نہیں بچا جا سکتا۔ ہاں اس کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ ویکسینیشن کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے، اور یہ جو ویکسین ہے وہ انتہائی سیف ہے، اور ہزاروں ٹرائلز کے بعد جو ہے ہمارے پاس پہنچی ہے، تو ویکسین کے ذریعے ہی اس کی پریونشن ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے یہ تقریباً 1974 سے شروع ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن باقاعدگی سے جو ان کا آغاز ہوا ہے وہ 1994 سے ہوا ہے، اور تقریباً 1999 سے یہ گھر گھر جا کے پولیو کے جو ہے قطرے پاکستانی بچوں کو جو ہے پلاتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی جو پولیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں تقریباً پچھلے 15 سال سے جو ہے نا ہمارے پاس کچھ ڈیٹا موجود ہے۔ شروع میں تقریباً 100 کے تعداد میں کیسز آتے تھے، کبھی 150، کبھی 125، کبھی 113، ہر سال میں 100 یا 150 کے قریب ہوتے تھے، لیکن 2021 میں ہمارے پاس صرف ایک ہی کیس رپورٹ ہوا تھا، اور تو کافی امید ہمیں لگی کہ انشاءاللہ ہم اس کو ختم کرنے کے قریب ہے، لیکن 2022 میں پھر ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور 20 کیسز ہمارے جو ہے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا خدشہ کیسے پایا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس ابھی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ مزید خطرے کی گھنٹی بن سکتا ہے؟ جو پولیو کے جو ورکرز ہیں، یہ جو پولیو کی آرگنائزیشنز ہیں،
یہ اس وائرس کو آئسولیٹ کرتی ہیں اسٹیگننٹ واٹر ندی نالوں سے۔ اگر اس وائرس کی کہیں موجودگی ہمارے پاس یا پھر اس واٹر میں مختلف صوبوں کے واٹر میں سندھ بلوچستان اور پنجاب یا کے پی کے جہاں اسٹیگننٹ واٹر ہیں اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں، اگر اس واٹر میں یہ وائرس موجود ہے تو اس کا خطرہ بھی موجود ہے، کیونکہ وہ پانی پھر استعمال ہو سکتا ہے اور یہ وائرس پھر پھیل سکتا ہے۔ اس وقت کے پی کے میں کیسز ہیں، تو جو بارڈرس ہیں ہمارے کے پی کے ساتھ اس میں کافی چیکنگ ہے اور وہاں پہ جو ہے ویکسینیشن وغیرہ دی جاتی ہے جو بھی ٹریولنگ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ جن لوگوں نے مجھے کوشچنس بھیجے ان کی رپلائی میں یہ میں نے کوشش کی کہ ان کو سارے سوالوں کے جواب دے سکوں، لیکن ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے بہت سارے سوال ابھی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر اسی ٹاپک پر یا پھر کسی دوسرے ٹاپک پر گفتگو کرتے رہیں گے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔